ناول بندھن۔ مسٹر بلاج، آپ کے بیٹے کی زندگی خطرے میں ہے۔ ماں کا دودھ بھی لانا ہوگا ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ ڈبے کا دودھ آپ کا بچہ ہضم نہیں کر پا رہا۔ کم وزن ہونے کی وجہ سے اس کے جسم کے کئی اعضاء ابھی کمزور ہیں۔ ڈاکٹر ناہید کی باتوں نے بلاج کی جان نکال دی تھی۔ ڈاکٹر، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کچھ بھی کریں، میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو جان سے مار دوں گا، خودکشی کر لوں گا۔ صدمہ ہی ایسا تھا، وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ بے جان نے آنکھوں میں آنسو بھر کر بلاج کو دیکھا۔ بیوی کو کھو جانے کے بعد اس کی آنکھوں میں بچے کو کھو جانے کا ڈر تھا، جو صرف 2 دن کا تھا۔ ابھی بہت کمزور تھا، بہت کم وزن۔ پری میچور ڈیلیوری کی وجہ سے وہ چھوٹا سا ننھا بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ ڈاکٹر ناہید کی باتیں سن کر بے جان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایک اور صدمہ برداشت کرنے کی اب ان میں ہمت نہیں تھی۔ انہوں نے بلاج کے پیلے چہرے کی طرف دیکھا۔ لیکن ڈاکٹر، ماں کا دودھ کا انتظام کیسے کروں گا؟ کیا ہسپتال میں یہ سروس نہیں؟ وہ معصومیت سے ڈاکٹر سے پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر ناہید کہنے لگیں، دیکھیں، آپ کی کوئی جاننے والی ہو جس کا بچہ چھوٹا ہو، 1 سال کا یا 6 ماہ کا، وہ آرام سے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ میں آپ کی مجبوری سمجھ رہی ہوں، بچہ اپنی ماں کو کھو چکا ہے، کتنے مجبور ہیں آپ لوگ۔ لیکن اس وقت بچے کی جان بچانا بہت ضروری ہے۔ آپ کوشش کریں کہ یہ انتظام جلد سے جلد ہو جائے۔ انہوں نے سب کچھ کھول کر بے جان کے سامنے رکھ دیا۔ بلاج کو لگا وہ شانجے کو کھونے کے بعد اب اپنے بیٹے کو بھی کھونے والا ہے۔ اس کے بعد شاید زندگی میں کچھ نہ بچے۔ اس نے پریشانی سے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ بے جان نے اچانک ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میرے بچے، پریشان نہ ہو، میری نظر میں ہے لڑکی، وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، میں ابھی بلواتی ہوں اسے۔ وہ دوڑتی دوڑتی باہر کھڑے ڈرائیور کے پاس گئی تھی۔ اماں سخینہ، فوراً اپنی بیٹی کو لے کر ہسپتال پہنچو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ بیگم صاحبہ کا فون آیا ہے، انہوں نے کہا ہے آپ دونوں کو ہسپتال لے آؤں۔ اماں سخینہ ڈرائیور کی باتوں پر حیران رہ گئی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی جاگ رہی تھیں۔ بریرہ کھڑکی میں بیٹھی اداس چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر خالی پن تھا۔ ابھی 2 دن پہلے اس نے ایک سرکاری ہسپتال میں مردہ بچے کو جنم دیا تھا۔ اس کی گود اور آنکھیں دونوں ہی خالی تھیں۔ اماں نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ چل میری بچی، بیگم صاحبہ نے ہسپتال بلوایا ہے، کوئی ضروری انہونی ہوگی، تبھی تو اتنی ایمرجنسی میں آنے کا بولا ہے۔ وہ اٹھ کر چادر اوڑھ رہی تھی۔ بریرہ کو بھی اٹھنے کا کہا۔ میں کہیں نہیں جا رہی اماں، میں یہیں پر ہوں، آپ جاؤ۔ وہ ذرا بھی نہ ہلی۔ اماں سخینہ نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بچی، مالکوں کا حکم ماننا پڑتا ہے، دیکھ جلدی چل، میرے ساتھ ڈرائیور کہہ رہا ہے بہت ایمرجنسی ہے۔ بیگم صاحبہ نے فوراً ہسپتال پہنچنے کو کہا ہے۔ انہوں نے کالے رنگ کی چادر بریرہ کے کندھوں پر ڈالی۔ آنسو بھری نظروں سے اس نے ماں کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، درد، تکلیف، اذیت، بے چینی۔ اماں سخینہ نے اس کے ہر جذبات کو نظر انداز کیا تھا۔ اگر ان کا دل کوئی چیر کر دیکھتا تو وہ ایک ماں تھی۔ بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، ان کا بس نہ چل رہا تھا کہ اس مجرم کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی پر چڑھا دیں، جس نے ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ کالے رنگ کی چادر پہن کر بریرہ بھی ساتھ چلنے کو تیار تھی۔ پھر وہ دونوں مرسیڈیز کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ اب گاڑی تیزی سے ہسپتال کی جانب دوڑ رہی تھی۔ لو، آ گئی سکینہ کی بیٹی۔ بے جان نے اسے دیکھتے ہی خوشی کا اظہار کیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بریرہ نہیں بلکہ ان کے پوتے کی زندگی چلی آ رہی ہو۔ بے اختیار ہی انہوں نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ آؤ میری بچی، ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں، وہ تمہیں سب سمجھا دے گی۔ وہ فوراً ہی انہیں لے کر ڈاکٹر ناہید کے پاس پہنچ گئیں۔ ڈاکٹر ناہید نے اس کم عمر خوبصورت لڑکی کو دیکھا جس نے کالے رنگ کی چادر سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ یہ لڑکی شادی شدہ ہے؟ بے جان جلدی سے کہنے لگیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، اس نے ابھی 2 دن پہلے ہی اپنے بچے کو جنم دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا، اس لیے۔ لیکن یہ میرے پوتے کو دودھ پلا سکتی ہے اگر یہ خوشی سے اسے دودھ پلانا چاہے۔ میرے پوتے کی زندگی کا سوال ہے، دیکھو بریرہ بیٹا، انکار نہ کرنا۔ بے جان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ بریرہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی ان دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بے جان کا بہت بڑا احسان تھا ان پر۔ اس وقت جب وہ دونوں ماں بیٹی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، وہ 2 دن سے بھوکی پیاسی شہر کی سڑکوں پر گھوم رہی تھی۔ انہوں نے اسے پناہ دی تھی، سہارا دیا تھا، ایسے میں وہ کیسے انکار کرتی؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں اپنی مرضی اور خوشی سے اس بچے کو دودھ پلاؤں گی، آپ بس کسی طرح بے جان کے پوتے کی زندگی بچا لیں۔ اس نے ڈاکٹر کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ڈاکٹر ناہید کی آنکھوں میں بھی خوشی سے آنسو چمکنے لگے۔ اسے اس کم عمر لڑکی کو دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ پھر وہ انہیں نرسری میں لے گئی۔ نرس نے اسے مکمل طور پر سمجھا دیا تھا کہ بچے کو فور وقت سے ہر 2-3 گھنٹے بعد فیڈ کرانا ہے۔ پھر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔
اپنے مردہ بچے کو 2 دن پہلے دفنایا تھا، لیکن خدا نے ایسے ایک نئی آزمائش، نئی زندگی اس کے ہاتھوں پر رکھ دی تھی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر اس بچے کو اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ ننھا کمزور لیکن بے تحاشا خوبصورت بچہ بڑی بڑی سنہری آنکھیں لیے بریرہ کے وجود میں اپنی ممتا تلاش کر رہا تھا۔ وہ اس کے سینے سے ماں کی خوشبو محسوس کرتا، اس کی چھاتیوں کو اپنے منہ تک لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب بڑی آہستگی سے، نرمی سے قطرہ قطرہ دودھ اپنے اندر اتار رہا تھا۔ نرس مسکرا کر کہنے لگی، شکر ہے بچے نے دودھ کو منہ چھو لیا، ورنہ اکثر بچے انکار بھی کر دیتے ہیں۔ آپ بڑی خوش قسمت ہیں، خدا آپ سے راضی ہوگا کیونکہ آپ ایک نیک کام کر رہی ہیں۔ بریرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خود بے جان بھی رو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ نرسری سے باہر نکلی، باہر کھڑے بلاج نے انہیں دونوں کندھوں سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ میرے بچے کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ وہ عورت آ گئی ہے جو بچے کو دودھ پلائے گی؟ ہاں ہاں میرے بچے، بریرہ اسے دودھ پلا رہی ہے، ٹھیک ہو جائے گا وہ، خدا پر بھروسہ رکھو۔ بجان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس کی ہنستی کھلتی زندگی لمحے بھر میں برباد ہو گئی تھی۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے وہ کتنا خوش تھا، کتنی بڑی پارٹی رکھی تھی، وہ بھی بیبی شاور کی۔ شانجے کی ڈیلیوری میں ابھی 1 مہینہ تھا، لیکن اچانک ہونے والا بی پی ہائی جو جان لیوا ثابت ہوا۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن اچانک ہی ڈاکٹر نے بری خبر سنائی تھی، آپ کی مسز کا بی پی شوٹ کر گیا ہے، آپریشن کرنا پڑے گا، ان کاغذات پر سائن کر دیں۔ ڈاکٹر ناہید ان کی فیملی ڈاکٹر تھیں، وہ بڑی پریشان لگ رہی تھیں۔ یہ کیس بالکل پیچیدہ ہو گیا، کسی طرح بھی پیشنٹ کا بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ آپریشن تو ہو گیا، بچہ بھی پیدا ہوا، لیکن وقت سے پہلے۔ سب بہت خوش تھے، مبارکباد دے رہے تھے، لیکن بلاج کی نگاہیں شیشے کے اس پار بیڈ پر لیٹی شانجے پر تھیں جو اکڑی اکڑی سانسیں لے رہی۔ ناہید نے اسے اکیلے میں بلایا تھا۔ آپ کی مسز کی حالت ٹھیک نہیں ہے، انہیں آئی سی یو میں منتقل کرنا پڑے گا۔ بلاج کی جان ہی نکل گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے آئی سی یو میں لے جا رہے تھے، اچانک ہی اس کا دم گھٹنے لگا تھا، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بچے اب کو دیکھا بھی نہیں تھا، اسے شانجے کی زندگی کی فکر تھی۔ وہ بے جان کے سامنے کٹ کٹ کر رو پڑا۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ بے جان، کیا وہ مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلی جائے گی؟ میں اس کے بغیر 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہوں گا، میں مر جاؤں گا، اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ پھر 3 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد ڈاکٹرز اپنی تمام کوششوں میں ناکام رہے۔ وہ جوان سال لڑکی ایک بچے کو جنم دے کر اپنی زندگی سے روٹھ گئی تھی، اور بلاج خانزادہ ہاؤس پر قیامت گزر گئی۔ سب لوگ رو رہے تھے، صدمے میں تھے، لیکن بلاج کے لیے ابھی اور آزمائشیں تھیں۔ جب ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ آپ کے بچے کو بھی آئی سی یو میں شفٹ کر رہے ہیں، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، پھر شام کو ہی ڈاکٹر ناہید نے انہیں بتایا تھا کہ بچے کو ماں کا دودھ کرانا لازمی ہے، ورنہ ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ بجان اس لڑکی کی احسان مند تھی جو اپنی چھاتیوں سے اس بچے کے اندر زندگی منتقل کر رہی تھی۔ وہ محبت بھری نظروں سے بریرہ کو دیکھ رہا تھا۔ اگر بلاج کے بچے کو کچھ ہو جاتا تو بہت مشکل ہوتا اس کا زندگی کی طرف واپس لوٹنا۔ بلاج نہیں جانتا تھا کہ اس کے بچے کو کون دودھ پلا رہا ہے، وہ کون عورت ہے، اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن بجان نے اسے تسلی دی تھی۔ بریرہ ہر 2 گھنٹے بعد اسے دودھ پلا رہی تھی۔ اس دوران اسے بھوک کی شدت بھی لگ رہی تھی۔ پھر ڈاکٹر ناہید نے بجان سے کہا، یہ لڑکی کمزور ہے، اسے اچھی خوراک کھلائیں، بھوک لگے گی تو یہ کھائے گی، اس کے بعد وہ دودھ طاقت بن کر بچے کے جسم میں جائے گا، بچہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ جتنی اچھی خوراک ماں کھائے گی اتنی ہی اچھی صحت بچے کی ہوتی جائے گی۔ بجان اس بات پر عمل کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ 1 ہفتے بعد بلاخر ڈاکٹر ناہید نے انہیں خوشخبری سنائی تھی، آپ بچے کو گھر لے جا سکتے ہیں، ماشاءاللہ سے اب وہ کافی بہتر ہے، لیکن ایک بات کا خیال رہے، ہر 2 گھنٹے بعد انہیں ماں کا دودھ کرانا ہے، ڈبے کا دودھ ہرگز نہیں دینا تاکہ آگے کسی بھی مشکل صورتحال سے بچا جائے۔ بجان بہت خوش تھیں۔ بلاج نے اپنے چاند سے شہزادے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا۔ پیچھے کالی چادر میں چہرہ چھپائے بریرہ کھڑی تھی، وہ ان سے بہت فاصلے پر تھی۔ اماں سکینہ بھی اپنی بیٹی کے پاس کھڑی تھیں۔ ڈرائیور نے سارا سامان گاڑی میں رکھ دیا تھا۔ تبھی بجان نے پلٹ کر دونوں ماں بیٹی کو پکارا، آ جاؤ، بریرہ سکینہ گھر جانے کا وقت ہو گیا۔ بلاج نے پلٹ کر ماں کی آواز پر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کو کیا ضرورت تھی بلانے کی؟ اس کی آواز میں اکڑ پن تھا۔ بجان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، بیٹا انہی کی وجہ سے تو آج ہم گھر جا رہے ہیں، وہ بھی اپنے پوتے کو لے کر۔ بلاج کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی۔ وہ حیرت سے کالی چادر میں لپٹی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ یہ سکینہ کی بیٹی، اس نے ہی میرے بیٹے کو دودھ پلایا ہے، وہ حیرت سے سوچ رہا تھا۔ گھر لا کر بجان نے اپنے پوتے کا صدقہ اٹھایا تھا۔ بلاج ہر وقت اسے گود میں لیے بیٹھا رہتا، جیسے ہی دودھ کا وقت ہوتا سکینہ اسے لے کر سرونٹ کوارٹر چلی جاتی، بریرہ وہیں بیٹھ کر اسے دودھ پلاتی تھی۔ آخر یہ کب تک ہوتا، کیونکہ بچہ رات کے وقت جاگتا اور دن میں سویا رہتا تھا۔ اس کا کوئی مستقل حل نکالنا پڑے گا۔ بجان گہری سوچ میں تھی۔ پھر انہوں نے بلاج سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے بیٹا،
تم بھی پریشان ہو، میں بھی، اور وہ جو لڑکی میرے کہنے پر اس بچے کو پال رہی ہے۔ بیٹا ایک درخواست ہے تم سے، تم اس بچی سے نکاح کر لو، اس ننھے فرشتے کی خاطر۔ وہ رات دن اس کی دیکھ بھال کرے گی اور یہ تندرست ہو جائے گا، اس کی زندگی کا سوال ہے میرے بچے۔ بے جان کی بات سن کر بلاج حک سے اکھڑ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ اس ملازمہ کی بیٹی سے شانجے کے مرنے کے صرف 3 مہینے بعد میں نکاح کر لوں؟ دنیا ہم پر تھو تھو کرے گی، میں کیوں اس سے نکاح کروں گا؟ آپ نے تو بھی ان پر دونوں ماں بیٹی کو ایک عرصے سے یہاں رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ میرے بچے کو فیڈ کرا رہی ہے تو اس کا کوئی احسان نہیں ہے، اور اس کا احسان اتنا بڑا بھی نہیں کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ احسان کی بات نہیں میرے بیٹے، تم بھول رہے ہو۔ بلاج وہ تمہارے بچے کو دودھ پلانے کے بعد اس کی رضاعی ماں بن چکی ہے۔ یہ رشتہ تم نے نہیں یا ہم نے نہیں، بلکہ یہ رشتہ تو خدا نے بنایا ہے، وہ بھی اس بچے کے ساتھ۔ مجھے اپنے پوتے کی زندگی عزیز ہے۔ وہ دوپٹے سے اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ بلاج نے ان کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھا، ان کے چہرے میں درد تھا۔ شانجے جس طرح اچانک انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی، اس ہنستے بستے گھر کو جیسے نظر لگ گئی تھی۔ آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہیں؟ کیوں نکاح کا کہہ رہی ہیں؟ آخر وہ بچے کو پلا تو رہی ہے دودھ، میرے بچے کو پال رہی ہے۔ 6 مہینے ہونے کے بعد یہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، پھر اسے کسی ماں کی دودھ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بلاج ان کے فیصلے پر راضی نہ تھا۔ میں نے کل ہی بریرہ کی باتیں سن لی تھیں۔ وہ سخینہ سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مالکن کا بیٹا مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھتا ہے، شاید اسے نہیں پسند کہ میں اس کے بچے کو دودھ پلاؤں، کیونکہ میں ایک گناہ گار لڑکی ہوں۔ اس کے پیچھے بیٹا کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ اگر وہ دونوں ماں بیٹی اس گھر سے چلی گئیں تو اس معصوم بچے کا کیا ہوگا؟ وہ بہت زیادہ فکر مند لگ رہی تھی۔ بلاج خاموش تھا، پھر یہ کہہ کر اٹھ گیا، ٹھیک ہے، آپ کا جو فیصلہ ہے مجھے منظور ہے، میں آپ کی کسی بات سے انکار نہیں کروں گا۔ بریرہ اٹھ میری بچی، تیرے تو بھاگ جاگ گئے، خدا نے تجھے تیری تکلیفوں، تیری مصیبتوں کا انعام دیا ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تیری قسمت آسمانوں کو چھو گئی۔ وہ کمزوری اور بخار کی وجہ سے بستر میں پڑی تھی۔ سخینہ آ کر اس کی پیشانی چومنے لگی۔ کیا ہو گیا اماں؟ ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ کیسا انعام؟ مجھے بدقسمت، بدبخت، کالے والی نصیب کی قسمت کیسے روشن ہو سکتی ہے؟ میں تیری زندگی کا وہ داغ ہوں جسے تم مٹا نہیں سکتی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، زندگی نے اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا کہ وہ بہت سخت الفاظ کہنے لگی تھی اپنے بارے میں۔ نہ میری بچی، ایسے نہیں کہتے، تو نے اپنی تکلیفوں پر صبر کیا، اس لیے خدا نے تجھے صلہ دیا۔ ابھی ابھی بیگم صاحبہ کے پاس سے آئی ہوں، انہوں نے تو ایسی بات کہی، مجھے اپنی بیٹی کی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا۔ جانتی بھی ہے انہوں نے کیا کہا؟ وہ تیرا اور بلاج صاحب کا نکاح کرانا چاہتی ہیں، کیونکہ تو نے اس کے جگر کے گوشے کو ممتا دی، اسے دودھ پلایا، اب تو اس کی رضاعی ماں بن گئی ہے، لیکن وہ تجھے اس کی حقیقی ماں بنانا چاہتی ہیں۔ اس نے خود مجھے یہ کہا۔ کہہ رہی تھی بریرہ سے کہنا کبھی یہ گھر چھوڑ کر جانے کی بات نہ کرے، ان کے پوتے کی زندگی کا سوال ہے، پہلے ہی ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ ان کی جوان بہو اس دنیا سے چلی گئی۔ بریرہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اماں سخینہ کو دیکھ رہی تھی۔ سچ میں ہی انہوں نے ایک ایسی بات بتائی تھی جس پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کہاں وہ بلاج خان زادہ جس نے ہمیشہ اسے حقارت کی نظر سے دیکھا تھا؟ بیگم صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ بریرہ اسے پوچھ لینا، اسے کوئی رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں، اس کی رضامندی لازمی ہے۔ دیکھو تجھے کتنی عزت دے رہی ہے میری بیٹی، اس کی بات سے انکار نہ کرنا۔ سخینہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ بریرہ نے بے بسی سے ماں کی طرف دیکھا، وہ کیا کہتی، اس کے پاس کہنے کے لیے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ اماں، کیا بلاج صاحب کو میرے ماضی کے بارے میں بتا دیا آپ نے؟ وہ جھوٹ جو ہم نے بیگم صاحب سے کہا ہے کہ ہم اس جھوٹ کے سارے ان سے رشتہ قائم کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا اماں۔ بیگم صاحبہ نے تو ہم پر یقین کر کے ہمیں اس گھر میں جگہ دی، پھر بھی اگر کبھی وہ سچائی ان کے سامنے آ گئی تو ہم دونوں ماں بیٹی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیں گے۔ سخینہ کہنے لگیں، جب کی جب دیکھی جائے گی، اور اس میں تمہارا کیا قصور تھا میری بچی؟ جب باہر پھرنے والے انسان ہی درندے بن جائیں تو ہم جیسی لاوارث عورتیں کہاں جا کر مریں؟ سخینہ عبیدہ تھیں۔ بریرہ کیا کہتی؟ سخینہ کی یہی خوشی تھی کہ وہ بیگم صاحب کی بات مان کر بلاج صاحب سے نکاح کر لے۔ کہاں وہ آسمان کا چمکتا ہوا چاند اور کہاں بریرہ اس گھر کی نوکرانی کی بیٹی۔ بلاج نے اپنے ہاتھوں میں ننھے عریش کو اٹھا رکھا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام عریش رکھا تھا کیونکہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی شانجے اور اس نے یہ نام سوچ رکھا تھا۔ لیکن آج وہ کیا کر رہا تھا؟ شانجے سے بے وفائی۔ اس کی موت کے صرف 3 مہینے بعد ہی وہ ایک لڑکی سے نکاح کر رہا تھا، لیکن یہ نکاح مجبوری میں کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بیٹے کو ماں کی ضرورت ہے، اور وہ ماں جو اسے 3 مہینے سے اب پہلے اپنے دودھ سے چمٹا کر اسے اپنا عادی بنا چکی تھی،
3 महीनों में वो आधी आधी रात को उठ कर रोता तो वो फ़ौरन अरीश को अपनी छाती से लगा लेती। जब तक अरीश का पेट न भर जाता वो इसे छोड़ कर न जाती। बरीरा के रूप में इसे माँ मिल गई थी, लेकिन इसने बेजान को साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि यह निकाह सिर्फ कागजी होगा, वो इससे ज़्यादा उम्मीद न रखें। बेजान इस पर खुश हो गई थी। घर में 2-4 लोग थे, बस निकाह ख्वां था। गुलाबी रंग का सादा जोड़ा पहने सर झुकाए बरीरा बैठी थी और इसके बराबर में बिलाज खानज़ादा। बरीरा के चेहरे पर उदासी थी तो बिलाज का चेहरा भी गुस्से से तना हुआ था। ऐसे लग रहा था कि वो शांजे से बेवफाई कर रहा है। तभी इसकी नज़र अपने 3 महीने के बेटे पर पड़ी। वो दुनिया जहान से बेखबर बेजान की गोद में आराम से सो रहा था। 3 महीने पहले अचानक ही इसकी जान हथेली पर आ गई थी, जब डॉक्टर्स ने कहा था कि बच्चे को बचाना भी मुश्किल है क्योंकि इसके बेटे की जान खतरे में है। लेकिन अब इस बात को 3 महीने गुजर गए। वो ना सिर्फ सेहतमंद होता जा रहा था बल्कि इर्द गिर्द के माहौल को पहचानने भी लग गया था। निकाह ख्वां इसकी रजामंदी पूछ रहा था जबकि वो सोचों में गुम था। फिर उसने चुपचाप निकाह नामे पर दस्तखत कर दिया और खामोशी से उठकर बाहर घर से बाहर चला गया। बिजान ने बरीरा की पेशानी चूम ली थी। मेरी बच्ची, इतनी परेशानियां उठाई हैं इन 3 महीनों में। मैं तुझे रात को जाकर बिस्तर से उठाती थी, लेकिन अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ना सिर्फ तुझे इसकी बीवी बल्कि इसकी माँ बनकर इसकी दिन रात देखना होगा। तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया मेरा बच्चा। तूने मेरे पोते को नई ज़िंदगी दी। वो इसे दुआएं दे रही थी। बरीरा की आंखों में आंसू थे। आपने भी तो हम पर एहसान किया बेजान। शायद हम दोनों माँ बेटी किसी नहर में जाकर खुदकुशी कर लेती अगर आप हमें इस घर में जगह न देती तो। आज से 7-8 महीने पहले ऐसे ही हालात से गुजर कर वो दोनों माँ बेटी यहाँ पहुँची थी। बेगम साहबा, आपने तो मुझे पर बड़ा एहसान कर दिया। मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर मैं किस मुँह से आपका शुक्र अदा करूँ। अगर मर भी गई तो अब दिल में सुकून होगा, मेरी बेटी महफूज हाथों में है। बेजान मुस्कुरा दी थी। ये सारे फैसले कुदरत के होते हैं सकीना, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं। बरीरा की शक्ल में मेरे पोते को माँ मिल गई। ये देखो इसे देखकर कैसे मुस्कुरा रहा है। नन्हा अरीश अपने छोटे छोटे हाथों से बरीरा के चेहरे को छू रहा था, गोया मोहब्बत का इजहार कर रहा हो, इस बात का शुक्र अदा कर रहा हो कि वो इसकी माँ बन गई। फिर रात को वो अरीश को अपनी गोद में लेकर बैठी थी। जब इलाज कमरे में आया था, एक नौकरानी की बेटी अब एक जैसे एक मालकन के रूप में इसके कमरे में बैठी थी। इस लड़की को तो इसने कभी तवज्जो से देखा भी नहीं था। हाँ, इतना ज़रूर जानता था कि वो अपनी माँ के साथ इस बंगले में रहती है और आमला है और इसके शौहर ने इसे तलाक दे दी थी। दोनों माँ बेटी ने न जाने किस मजबूरी में अपना गांव छोड़कर यहाँ आई थी। बस वो इस बारे में इतना ही जानता था। बिलाज को कमरे में देखकर वो अचानक सहम गई। वो सिमट गई थी। इसे एक अजीब से खौफ ने घेर लिया था, कहीं वो इसकी बेइज्जती करके इसे कमरे से ना निकाल दे। इससे पहले कि किसी भी खुशफहमी में मुब्तला हो, मैं तुम्हें एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे की खातिर तुमसे निकाह किया है, इसलिए अपनी एक हद में रहना। कभी बच्चे के हवाले से मुझे शिकायत का मौका ना देना, वरना अच्छा नहीं होगा। अरीश का ख्याल रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। बरीरा एक गहरा सांस लेकर रह गई थी। गोया वो इससे इसकी औकात बता रहा था। वो पहले भी एक नौकरानी की बेटी थी और अब भी घर की नौकरानी है। इससे ज़्यादा का ख्याल वो अपने दिल में ना लाए। सर झुकाए उंगलियां चटखाते इसे कहने लगी, ठीक है, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरीश इसकी गोद में लेटे सो गया था। फिर उसने प्यार से इसकी पेशानी चूमी और उठकर क्रैडल में डाल दिया। बेड की चादर ठीक की, बिस्तर दुरुस्त किए और ख़ुद अपना बिस्तर ज़मीन पर लगा लिया। बिलाज बाथरूम में कपड़े तब्दील कर रहा था। जैसे ही निकला तो इसे ज़मीन पर सोते देखकर वो सोचने लगा, अच्छा हुआ मैंने पहले ही इसे इसकी औकात वाज़े कर दी, वरना ना जाने अपने बारे में क्या सोच रही थी। कहते ही वो बेड पर दराज हो गया और लैपटॉप ऑन कर लिया। कितने दिन से इसने अपने बिजनेस पर तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे अब थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया। कम अज़ कम इसके दिल में ये तसल्ली तो थी कि अरीश के मामले में वो गैर जिम्मेदारी हरगिज़ नहीं दिखाएगी। फिर आधी रात को वो उठकर रोने लगा। बरीरा अचानक ही नींद से जाग गई थी। वो दूध मांग रहा था। बिलाज की आंख भी खुल गई, लेकिन वो लेटा रहा। बरीरा ने खुद ही उठकर इसे अपने सीने से लगाया और बिलाज की तरफ पीट करके इसे फीड कराने लगी। वो बिलाज के सामने इसे दूध पिलाने में शर्मा भी रही थी, गोया ये कि वो अब इसका शौहर बन चुका था। लेकिन आज इनकी शादी की पहली रात थी और ये रात बड़ी अजीब थी। बिलाज जब भी बरीरा को देखता तो इसे बड़ी शिद्दत से शांजे की याद आती। अगर वो ज़िंदा होती तो ऐसे ही इसे सीने से लगा कर बैठी होती। इनकी ज़िंदगी किस कदर तब्दील हो गई थी। इसकी याद आते ही इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो एक पूरा मर्द था, ज़िंदगी की तलखियों तकलीफ़ों का सामना करना खूब अच्छे से जानता था। लेकिन जब भी वो शांजे के बारे में सोचता तो ना जाने क्यों इसकी आंखों में आंसू बहने लगते। ऊंचा लंबा मर्द होने के बावजूद वो बच्चों की तरह इसकी याद में आंसू बहाता। शायद इसे भूलना इतना आसान नहीं था। अरेश सेहत में बहुत जानदार हो गया था। वो एक मोटा घपलू सा बच्चा था। इसे फीड करवा कर बरीरा दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन बेजान इसे कहने लगी, क्या बात है बेटी, तुम अच्छे से खुराक लिया करो। डॉक्टर ने क्या कहा था कि जब भी तुम्हें भूख लगे अच्छे से डाइट लिया करो। जो तुम खाओगी इसका असर बच्चे पर होगा।
لیکن تم تو دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو، کیا کھاتی پیتی نہیں ہو؟ بجان کو اس کی فکر تھی، وہ سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ بس کھاتی ہوں، زیادہ بھوک نہیں لگتی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ بجان نے اس کے کپڑوں کو دیکھا، 1 مہینہ ہو گیا تھا ان کے نکاح کو، لیکن ابھی تک وہ انہی کپڑوں میں پھرتی تھی جو اس نے نکاح سے پہلے بنوائے تھے، پرانے سے کپڑے۔ عریش کو وہ پار رہی تھی تو اپنے آپ کو اس نے بھلا دیا تھا۔ پھر اس شام بجان شدت سے بلاج کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا وہ تمہاری خادمہ تو نہیں؟ میرے کہنے پر تم نے اس سے نکاح کر لیا، لیکن میرے بچے تم اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھو۔ دیکھو اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں ہیں۔ ہاں تو لے آئے کپڑے، دے دیں آپ اس کو پیسے۔ پیسوں کی کمی ہے کیا اس گھر میں؟ میری ذمہ داری نہیں ہے اس کے کپڑوں کی؟ ایسا نہ کہو بیٹا، تمہاری ہی ذمہ داری ہے، وہ تمہارے بیٹے کو پال رہی ہے، اپنا خون اس کی رگوں میں ڈال رہی ہے۔ خود دیکھو دن بدن کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ تم اس کا خیال نہیں رکھو گے تو کون رکھے گا؟ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہی کہ تم اسے محبت کرو، اسے توجہ دو، لیکن اس کی ضرورت کا خیال رکھو۔ محبت میرے کہنے سے تمہارے دل میں پیدا بھی نہیں ہوگی، وہ تو خدا جب چاہے گا اس کے لیے تمہارے دل میں محبت ڈال دے گا۔ بے جان تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، پھر وہ اٹھ کر نماز پڑھنے چلی گئی۔ بلاج کو ان کی باتوں پر شدید غصہ آیا ہوا تھا، وہ کمرے میں چلا گیا۔ مختلف قسم کے کھلونے بکھرے وہ بیڈ پر عریش کو لیے بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر اچانک ہی سیدھی ہوئی، چادر اپنی اچھی طرح سے اپنے وجود پر ڈالی، وہ ہر وقت چادر ہی پہنے رکھتی تھی۔ اب میں اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جاؤں، اس کی اوقات ہے کیا میرے ساتھ جانے کی؟ بلاج نے اس کے بارے میں تنفر سے سوچا۔ تبھی وہ کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے باہر آیا، اس کے سامنے نوٹ پھینکتے ہوئے کہنے لگا، یہ لو پیسے اور کل جا کر اپنے کپڑے خرید لانا۔ خالی میں مظلوم بننے کا شوق ہے تم لوگوں کو؟ بریرہ اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی، پھر وہ سر جھکا کر رہ گئی، اس نے پیسوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ بلاج غصے سے اسے دیکھ رہا تھا، نخرے دیکھو کتنے ہیں اس لڑکی کے، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے۔ اس کی خاموشی پر وہ اور بھی غصے میں آ گیا۔ دونوں کے درمیان زیادہ بات چیت بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ اس بات کو مانتا تھا کہ وہ اس کے بیٹے کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہے۔ ابھی بھی وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے پیٹ بھر کر بڑے آرام سے کھیل رہا تھا۔ عریش دن بدن تیزی سے صحت پکڑ رہا تھا۔ پھر بلاج اس کے ساتھ کھیلنے لگا اور وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اگلے دن بے جان بلاج کے کمرے میں آئی تھی۔ بیٹا الماری میں اتنے سارے کپڑے پڑے ہیں، اب ڈھنگ کے کپڑے پہنا کرو، وہ کپڑے پڑے پڑے خراب ہو جائیں گے، میرے بچے ان کپڑوں کو پہن لیا کرو۔ نہیں نہیں بے جان، یہ کپڑے تو شانجے بی بی کے ہیں، میں بھلا انہیں کیسے پہن سکتی ہوں؟ یہ سن کر وہ مسکرا دی۔ ان کی مسکراہٹ میں گہری اداسی تھی شانجے کے لیے، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اچھا ہے اس کے کپڑے کسی کے کام آ جائیں، تم اس میں ایک جوڑا نکال کر پہن لو، کیا پتہ اسے دیکھ کر بلاج کے دل میں تمہارے لیے جگہ بن جائے، وہ تمہیں اپنی زندگی میں قبول کر لے۔ دیکھتی نہیں ہو میرا بیٹا کتنا بکھرا بکھرا سا رہتا ہے، مجھے معلوم ہے اسے بیوی کی ضرورت ہے، لیکن وہ اپنی ضروریات کو نظر انداز کر رہا ہے، صرف اور صرف شانجے کی یاد میں۔ تم کسی طرح اس کی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کرو، بے جان اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ سر جھکا کر ان کی باتیں سن رہا تھا، پھر ان کے اصرار پر اس نے الماری سے گہرے سبز رنگ کا جوڑا نکال کر پہن لیا۔ اسے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن بجان کے کہنے پر وہ جوڑا پہن کر بیٹھ گئی تھی۔ بے حد مہنگا اور خوبصورت سا سوٹ تھا۔ بریرہ نے پہنا تو بجان نے اس کی تعریف کی تھی، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ نظریں جھکائے رہ گئی۔ عریش کی وجہ سے بلاج بھی جلدی آفس سے آ جاتا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی اس نے کھیلتے بیٹے کو بریرہ کی گود سے اٹھانا چاہا تو اس کی نظر اس سوٹ پر پڑی۔ یہ سوٹ اس نے شانجے کو ایک مہنگے شاپنگ مال سے دلایا تھا۔ شانجے کا سوٹ اس کے جسم پر دیکھ کر تو جیسے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ کس کی اجازت سے تم نے یہ سوٹ پہنا؟ اس کی چیزوں کو ہاتھ کیسے لگایا تم نے؟ پتہ بھی ہے یہ سوٹ کتنا مہنگا ہے؟ تمہاری اوقات ہے کیا اسے پہننے کی؟ کیا سوچ کر تم نے یہ کپڑے پہنے؟ میں آئندہ شانجے کی کوئی چیز تمہارے وجود پر نہ دیکھوں۔ بلاج نے اسے اتنا ذلیل کیا تھا کہ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ سوٹ وہ بے جان، اس کا غصہ دیکھ کر وہ وحشت زدہ ہوئی، الفاظ بھی منہ سے ادا نہ ہوئے۔ بلاج نے اسے زور سے بازو سے دبوچ لیا۔ کیا سوچ رہی ہو کہ تم شانجے کی جگہ لے لو گی میری زندگی میں، میری بیوی بن کر اس کمرے میں رہ رہی ہو؟ لیکن میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں بنے گی، کسی بھول میں مت رہنا۔ وہ انگارے چبا رہا تھا۔ بریرہ پلٹی اور بھاگتی ہوئی اماں سکینہ کے پاس چلی گئی۔ وہیں سرونٹ کوارٹر میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سکینہ بیٹی کی حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ کیا ہوا بریرہ؟ بلاج صاحب نے کچھ کہا؟ اماں ہم دونوں کہیں اور چلے جاتے ہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی، روز روز ذلت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ پہلے بھی کم زندگی نے مجھ پر ستم نہیں کیے جو اب ہر روز ایک اذیت برداشت کروں۔ وہ روئے چلے جا رہی تھی۔ بجان نے اسے جاتے دیکھ لیا تھا دوبارہ، اور بلاج کی چیختی ہوئی آواز بھی سن لی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟
تم تو بالکل جاہل بن چکے ہو بلاج، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ کس نے کہا تھا کہ اسے شانجے کے کپڑوں کو ہاتھ لگائے؟ اس نے نہ صرف وہ کپڑے اٹھائے بلکہ اسے پہن لیا۔ میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا، میرے کہنے پر ہی اس نے وہ کپڑے پہنے تھے۔ تم نے تو اسے آج تک ایک جوڑا نہیں دلایا۔ 6 مہینے گزر گئے تمہاری شادی کو، اس کے ساتھ وہ تمہارے بچے کو پال رہی ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اسے دودھ پلاتی ہے، اپنی نیند خراب کرتی ہے۔ اس کی خود حالت دیکھو کتنی کمزور ہو گئی ہے، اور تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو۔ اب میں تب تک تمہیں معاف نہیں کروں گی جب تک تم اسے خود جا کر گھر نہیں لے آؤ گے۔ بیجان نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن اب عریش بھی رونا شروع کر دیا۔ وہ روتی ہوئی یہاں سے گئی تھی تو جا کر سکینہ کے پاس لیٹ گئی۔ اس کا بخار جسم میں تپ رہا تھا، کافی دیر ہو گئی تھی اور عریش نے بھی رونا نہ بند کیا۔ تب وہ مجبوراً اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ چلو سنبھالو اسے۔ اس نے بیٹے کو ہی اس کی گود میں تھما دیا تھا۔ وہ جو دوپٹے سے بے نیاز چارپائی پر لیٹی تھی، اچانک ہی گھبرا کر اٹھی تھی۔ اماں نہ جانے کہاں چلی گئیں، اس کی نگاہیں اپنی چادر تلاش کر رہی تھیں۔ کبھی بھی وہ بلاج کے سامنے بے حجاب نہیں آتی تھی۔ عریش اس کی گود میں آ کر خوش تھا، پھر قمیض اٹھا اٹھا کر وہ دودھ مانگنے لگا۔ بریرہ خاموش تھی، بلاج کے سامنے اسے کیسے فیڈ کراتی؟ وہ اسے بہلانے لگی، چلو آؤ وہیں آ کر اسے فیڈ کرا دینا۔ اس نے بازو سے پکڑ کر بریرہ کو اٹھایا، مجھے چادر تو لینے دیں۔ وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ اس کے ایک لمحے پر بھی کہا تو سوچ رہی تھی کہ اب کبھی وہ واپس اس کمرے میں نہیں جائے گی، یہیں پر رہ کر عریش کو پال لے گی۔ اب ننھے شہزادے کی خاطر ہی تو اس نے یہ نکاح کیا تھا، اور اب اس کے ایک دفعہ کہنے پر ہی وہ واپس آ گئی تھی۔ ابھی بھی اس نے وہی شانجے کے کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن اوپر کالے رنگ کی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ بلاج کے دل میں خیال تو آیا، بیجان کی باتوں کا کچھ اثر بھی تو ہوا۔ واقعی اس نے اکثر راتوں کو اسے جاگتے دیکھا، نیند سے وہ بے حال، وہ اسے سنبھالنے میں مشغول ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ بلاج نے اسے غور سے دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی۔ بریرہ اس سے چھوٹی تھی، اس کی اتنی عمر تو نہیں تھی۔ آخر کیا وجہ رہی ہوگی کہ اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا، وہ بھی حاملہ کر کے؟ یہ بات اسے کھٹک رہی تھی۔ پھر اس رات عریش کے سو جانے کے بعد اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا بستر نیچے لگایا۔ بلاج کو نیند نہیں آ رہی تھی، تبھی اس نے بریرہ کو پکارا، ادھر آؤ ذرا، مجھے ایک بات تو بتاؤ، ایک بات کا سچ سچ جواب دینا۔ آخر کیا وجہ تھی جو تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دی، وہ بھی شادی کے فقط 2 4 مہینے بعد ہی؟ کوئی تو وجہ رہی ہوگی۔ کیا اس نے پلٹ کر واپس اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا بھی نہیں؟ وہ بڑے غور سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ بریرہ اس کے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ تبھی بلاج نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، گھبراؤ مت، بس میں ویسے ہی تم سے پوچھ رہا ہوں، آخر کیا وجہ رہی جو تمہارے شوہر نے تمہیں چھوڑ دیا؟ میں نے آج تک تمہارے ماضی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، لیکن یہ سوال میرے من میں ضرور ہے۔ وہ بیڈ کے کونے پر ٹک کر بیٹھی تھی، ہاتھ مسلتے ہوئے اس کے اندر شدید اضطرابی کیفیت نمایاں ہو رہی تھی۔ اچھا، کیا نام تھا تمہارے شوہر کا؟ کیا وہ اسی گاؤں سے تھا جہاں سے تم آئی ہو؟ وہ میرا شوہر ہے ہی نہیں تو اس کا نام کیا ہوگا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟ تمہارا شوہر نہیں ہے تو وہ بچہ کہاں آسمان سے ٹپکا؟ اب بلاج نے چبھتے ہوئے لہجے سے اس سے سوال کیا تھا۔ وہ بچہ ایک گناہ کا نتیجہ تھا، لیکن میرا نہیں، کسی اور کا۔ بریرہ کی آواز بھر آئی تھی۔ بلاج نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کس کا بچہ تھا؟ زیادتی کی تھی کسی نے میرے ساتھ، وہ بھی میری سہیلی کے گھر میں؟ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا شیطان جس نے اپنی ہوس پوری کر کے میری پوری زندگی برباد کر دی تھی، لیکن میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ بلاج حیران تھا، موتی جیسے شفاف آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اچھا بتاؤ مجھے ذرا پوری بات، کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ 1 ہفتے کی چھٹیاں تھیں۔ بریرہ چلو میرے ساتھ، قسم سے بہت مزہ آئے گا، میری کزن کی شادی ہے، بہت انجوائے کریں گے۔ تم نہیں جانتی ہمارا خاندان کتنا بڑا ہے۔ اس کی روم میٹ فریال اس کے پیچھے پڑی تھی، وہ اسے اپنے گھر لے جانا چاہتی تھی کیونکہ کالج میں 1 ہفتے کے لیے چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ سب لڑکیاں اپنے گھر جا رہی تھیں، لیکن بریرہ نہیں جا سکتی تھی۔ اس کا تعلق چھوٹے سے گاؤں سے تھا جہاں وہ 6 مہینے بعد جاتی تھی۔ اب 1 ہفتے کے لیے بھلا وہ کیسے اپنے گاؤں جاتی؟ اماں سخینہ وڈیرے کی حویلی میں ملازمہ تھیں۔ یہ اس کا احسان تھا کہ وہ اس کی بیٹی کی خواہش کو سمجھتے ہوئے اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا رہے تھے۔ جب بھی بریرہ پڑھنے کے لیے اس شہر میں آئی، ہاسٹل میں رہ کر وہ خوب دل لگا کر تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک آفیسر بنے، اپنی ماں کے سارے خواب پورے کرے جو اس کے لیے اتنی محنت کرتی تھی۔ ابھی 1 ہفتے کی چھٹیاں ہوئی تھی تو اس کی روم میٹ فریال اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ تم چلو میرے ساتھ، کیا کرو گے یہاں اکیلی؟ بور ہو جاؤ گی، کہیں آتی جاتی بھی نہیں ہو۔ کیسی لڑکی ہو تم فریال؟ اسے گھور رہی تھی۔ وہ مسکرا دی، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی، اماں سے اجازت لینی پڑے گی۔ فریال فوراً کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں پوچھ لوں گی تمہاری اماں سے، وہ اجازت دے دیں گے۔ قسم سے شادی ہے، بہت مزہ آئے گا۔ میں تو کہتی ہوں ابھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے موبائل سے فوراً اماں کا نمبر ملا دیا۔
اماں کے پاس موبائل نہیں تھا، لیکن وہ پڑوس میں رہنے والی خالہ زبیدہ کے بیٹے کے موبائل سے بات کرتی تھی۔ اماں نے کال پر بات کی تو بریرہ گھبرا گئی۔ پھر فریال نے ان سے نہ جانے کیا بات کی، انہوں نے اس کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ بریرہ کی کسی سے بھی دوستی نہیں تھی سوائے فریال کے، کیونکہ وہ اس کی روم میٹ تھی۔ کزن کی شادی کی وجہ سے وہ بریرہ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ کپڑے نہیں ہیں میرے پاس فریال، میں کیسے شادی میں جا سکتی ہوں؟ دیکھو میری حالت۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، دیکھو ہم دونوں کی ہائٹ ایک جیسی ہے، بس میں تھوڑی سی موٹی ہوں اور تم کمزور، لیکن میرے کپڑے تمہیں بالکل فٹ آئیں گے، ہم دونوں ایک دوسرے کے کپڑے پہن لیں گے، ٹینشن کی بات نہیں، بس تم چلو میرے ساتھ۔ اس طرح فریال اسے اپنے ساتھ لے گئی، لیکن یہاں آ کر تو وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس کا خوبصورت بنگلہ اور اس میں رہنے والے اس کے خاندان بھر کے لوگ، دو چچا کی فیملی اور ان کی خود کی فیملی، بہت سارے کزنز اکٹھے رہتے تھے۔ ان کے گھر کا ماحول کافی خوشگوار تھا، لڑکے بھی ایک دوسرے سے خوب ہنسی مذاق کر رہے تھے، جبکہ بریرہ کو یہاں آ کر بہت زیادہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ان کے گھر کا ماحول بہت کھلا تھا، بڑی آزادی سے لڑکے آ جا رہے تھے۔ اس دن مہندی کی تقریب تھی۔ اس نے فریال کا ہی ایک سوٹ پہن لیا، سر پر دوپٹہ ٹکائے وہ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ فریال کے بھی 3 بھائی بہن تھے، جبکہ اس کے چچا کے بیٹے اور دوسرے شہر سے پھپھو کے بیٹے بھی شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ اتنے لوگ تھے کہ حد نہیں۔ بریرہ کو بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ مہندی کی تقریب میں ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، جب ایک بچہ آ کر کہنے لگا، فریال باجی آپ کو بلا رہی ہیں، وہاں پر کھڑی ہیں، چلے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہ حیران تھی فریال اسے کیوں بلا رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات ہو، یہ سوچ کر کہ شاید اماں کی کال وغیرہ آ گئی ہو اس کے موبائل پر۔ وہ اس بچے کے ساتھ اس کمرے میں چلی آئی۔ جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ تو ایک سٹور تھا، معلوم ہوتا تھا، جس میں پرانا سامان رکھا ہوا تھا، جہاں پر کوئی نہیں تھا۔ آدھی روشنی آدھا اندھیرا جیسا منظر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو نہ پا کر پلٹتی، اچانک ہی کسی نے تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس ہاتھ میں ایک رومال بھی تھا۔ اس رومال میں جو خوشبو تھی، اسے محسوس کر کے وہ حواس کھوتی جا رہی تھی اور چند لمحوں بعد بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنا سب کچھ کھو چکی تھی۔ نہ جانے اس کے ساتھ یہ سب کرنے والا کون تھا، وہ کتنے گھنٹوں تک وہاں پر بے ہوش پڑی رہی تھی۔ اس نے اپنی حالت دیکھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے بے ترتیب تھے اور اسٹور میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ شیطان درندہ اپنا کام کر کے جا چکا تھا اور بریرہ کی عزت پوری طرح بکھر گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اس کا کیا قصور تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے کپڑے سمیٹ کر اٹھی۔ شاید دوپٹہ اس درندے نے اپنے پاؤں میں روند ڈالا تھا، کیونکہ اس پر مٹی کے نشان تھے۔ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کر وہ اس دروازے تک آئی تو حیران رہ گئی۔ صبح کے شاید 5 یا 6 بج رہے تھے۔ پورے گھر میں سناٹا تھا، سب لوگ رات کے فنکشن کے بعد گہری نیند سوئے ہوئے تھے، جبکہ اس کی عزت کا ذرہ ذرہ بکھر گیا تھا۔ وہ کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کرتی؟ سینکڑوں لوگ تھے اس شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور وہ کون تھا جس نے اس پر بری نظر رکھی تھی، اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا تھا؟ وہ سامنے والے کمرے میں آئی جہاں پر سب لوگ سو رہے تھے۔ فریال بھی ایک صوفے پر لاپرواہی سے سوئی ہوئی تھی۔ اس کمرے میں صرف خواتین ہی تھیں۔ بریرہ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا وہ کیا کرے۔ عزت خراب ہونے کا خوف اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس نے واش روم میں جا کر پناہ لی۔ اگر اتنے لوگوں کی موجودگی میں تماشا کرتی تو شاید کوئی بھی اس کا یقین نہ کرتا۔ کوئی یقین کرے گا کہ ایک درندے نے اسے اسٹور میں بلا کر اس کی عزت خراب کر دی، جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی، اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ دیر تک روتی رہی، پھر اپنے بیگ سے کپڑے نکال کر تبدیل کر لیے، لیکن اسی رات بس میں بیٹھ کر سیدھی اماں کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سکینہ بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ بیٹی کی بربادی پر آنسو نہ بہاتی تو اور کیا کرتی؟ بریرہ کا رشتہ انہوں نے اپنی بہن کے بیٹے سے طے کر رکھا تھا۔ 2 مہینے بعد ہی شادی ہونے والی تھی، لیکن 2 مہینے بعد اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جس نے یہ روح فرسا خبر سنائی تھی کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ اس لیڈی ڈاکٹر کے کلینک پر آئی ہوئی گاؤں کی عورت نے ان دونوں ماں بیٹی کی باتیں سن لی تھیں۔ اس نے آتے ہی پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی، اماں سکینہ تیری بیٹی کو لوگ سنسار کرنا چاہتے ہیں، گاؤں میں لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ تیری بیٹی ناجائز حاملہ ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ اس نے شہر سے کوئی گل کھلایا ہے، اپنی بیٹی کو لے کر نکل جا، یہاں سے بھاگ جا، ورنہ تیری بیٹی کی زندگی اور تیری زندگی خطرے میں ہے۔ مجھے لگتا ہے آج رات یہ لوگ ضرور کارروائی کرنے والے ہیں۔ بشیر اماں سکینہ کا پڑوسی تھا، وہ ابھی پنچایت کی باتیں سن کر آیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اماں سکینہ بریرہ کو لے کر گاؤں سے بھاگی تھیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھیں، اماں مجھے مر جانے دو، میں ایک فتنہ ہوں آپ کے لیے، میں نے آپ کی عزت خاک میں ملا دی۔
سکینہ نے اسے گلے لگا لیا۔ نہ میری بچی، تیرا کوئی قصور نہیں، غریب اور یتیم لوگوں کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ شہر کے مکار لوگوں سے دوستی یاری نہ پالا کر۔ دیکھ آستین کا سانپ نکلی تیری وہ سہیلی۔ بڑی مشکل سے دونوں ماں بیٹی لٹے پٹے حالت میں شہر پہنچی۔ ان کے پاس چند روپے تھے جو ایک ہی دن میں ختم ہو گئے۔ 2 دن تک دونوں سڑک پر بھوکی پیاسی بھٹکتی رہیں۔ چوتھے دن جب بریرہ بے ہوش ہو گئی، اماں سکینہ اسے گود میں لے کر رو رہی تھی۔ اس کا سر ماں کی گود میں تھا، تبھی اچانک وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ سکینہ بیٹی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ تبھی ان کی نظر سامنے کھڑی ایک عورت پر پڑی۔ وہ ایک امیر عورت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئیں، بریرہ کی حالت کے بارے میں بتایا۔ بڑی مہربان اور عزت دار عورت تھیں۔ دونوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے گئیں۔ پھر سکینہ نے ہی ان سے جھوٹی کہانی بتائی کہ میری بیٹی کو شوہر نے طلاق دے کر چھوڑ دیا، وہ حاملہ ہے، اسے شک ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا ہے، اور گاؤں والوں نے ہم دونوں ماں بیٹی کو نکال دیا۔ وہ ہمیں مارنا چاہتے تھے۔ وہ اماں بھی ہی وہ عورت تھی جو سکینہ کو سڑک پر ملی تھی۔ اماں بی بی ان دونوں کو اپنے بنگلے پر لے آئیں۔ بریرہ سب سے چھپ کر سرونٹ کوارٹر میں رہتی۔ وہ ایک دفعہ بھی وہاں سے باہر نہ نکلی تھی، جبکہ اماں سکینہ بنگلے کا کام کاج کرتی تھی، کیونکہ بلاج کی بیوی شانجہ حاملہ تھی۔ بلال خان زادہ نے اس سے محبت کی شادی کی تھی، لیکن کوئی کیا جانتا تھا کہ چند دن بعد وہ دنیا چھوڑ کر چلی جائے گی، وہ بھی ایک بچے کو جنم دے کر۔ پھر بریرہ نے اپنے بچے کو ایک سرکاری ہسپتال میں جنم دیا تھا، لیکن اس بچے کی پیدائش مردہ ہوئی تھی۔ وہ بچہ ایک گناہ کا نتیجہ تھا، لیکن پھر بھی بچے کی موت پر بریرہ کی ذہنی حالت بہت خراب تھی۔ پھر جب عریش اس کی گود میں آیا تو اسے ایسے لگا جیسے اس کا مردہ بچہ اس کے سامنے زندہ ہو کر آ گیا ہو۔ تبھی تو اس نے اس ننھے فرشتے کو سینے سے لگایا تھا، اور آج وہ بلاج خان زادہ کے کمرے میں اس کی بیوی بن کر بیٹھی تھی۔ اپنے ماضی کے بارے میں اس نے بلاج کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ بلاج نے اس لڑکی کی روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا جو عجیب و غریب کہانی سنا رہی تھی۔ تم نے اس مجرم کا چہرہ بے نقاب کیوں نہیں کیا؟ کیا تم اتنی کمزور ہو؟ میں نہیں جانتا تھا کہ تم پڑھی لکھی بھی ہو۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم ایک ان پڑھ گنوار لڑکی ہو۔ جب اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تو کیسے اسے سامنے لاتی؟ میں تو پڑھ لکھ کر ایک سرکاری نوکری حاصل کرنا چاہتی تھی، بس میری آنکھوں میں یہی خواب تھا۔ لیکن شاید غریب اور یتیم لڑکیوں کو خواب دیکھنے کا بھی حق نہیں ہوتا۔ بلاج خان زادہ کو اچانک اس لڑکی سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔